بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَطَهَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَطْشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات، جہاد اور حقوق انسانی کے موضوع پر مسلسل 3 روز سے آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کے سورہ توبہ کی 73ویں آیہ مبارکہ کے پہلے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. عزیزوں، کل اور پرسوں کی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے یا اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا. لوگوں کی دعوت کی، انہیں کھانا کھلایا، نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کی اور ان کو وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی. لوگ نہ مانے، پیغمبر اسلام کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، پیغمبر پر کوڑا پھینکنے لگے، پیغمبر کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے. لیکن پیغمبر اسلام
صبر کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب لوگ پیغمبر کے قتل پر آمادہ ہو گئے تو اس وقت حالانکہ پیغمبر اسلام کے پاس ایسے ایسے شجاع اور بہادر موجود تھے کہ جن کے ذریعے سے جہاد کیا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے مکے میں تلوار چلانے کا حکم نہیں دیا۔ انتہا یہ ہے کہ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور پیغمبر نے مدینے میں جا کے قیام فرمایا۔ چونکہ مدینے کے بہت سے افراد اور بہت سے قبیلے مکے آ کر پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لہٰذا مدینے میں مسلمان یا اسلام کے ماننے والے یا نبی کے کلمہ پڑھنے والے بڑی تعداد میں موجود تھے، اور جب پیغمبر مکے سے مدینے پہنچے تو ان لوگوں نے پیغمبر کی میزبانی کے بھرپور فرائض ادا کیے، پیغمبر کو مہمان رکھا، اور جو لوگ پیغمبر کے ساتھ آئے تھے ان کی بھی خاطر و مدارات کی، کیونکہ ان لوگوں نے پیغمبر کی نصرت کی، لہٰذا یہ لوگ انصار کہلائے، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ اب مہاجرین اور انصار مدینے میں آ کے کچھ دن سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ تقریباً 1.5 سال گزرا تھا، 18 مہینے گزرے تھے، یعنی دوسری ہجری تھی، کہ جب پیغمبر اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے جو اصحاب تھے ان کے کچھ مویشی مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر چل رہے تھے، اور ادھر سے قریش کا ایک قافلہ نکلا اور وہ لوگ پیغمبر کے ان مویشیوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے گئے۔ گویا ادھر سے چھیڑخانی کی ابتدا ہو گئی۔ دیکھیے، اسلام نے کبھی اس چیز کا سبق نہیں دیا کہ تم کسی پر حملہ کرو، تم جارح بنو، تم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا کرو۔ قریش کا ایک قبیلہ نکل رہا تھا اور انہوں نے پیغمبر کے مویشی پکڑ لیے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کچھ مویشیوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انصار و مہاجرین کہ جن کا آذوقہ انہی مویشیوں کے اوپر منحصر تھا وہ پریشان ہوئے، اور پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اس قبیلے کا تعاقب کیا جائے اور ان سے اپنا مال واپس لیا جائے۔ تو پیغمبر کے ساتھ تقریباً 313 آدمی جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں، یہ 313 آدمی پیغمبر اسلام کے ساتھ اس منزل پر آئے کہ جہاں پر اس قافلے نے پیغمبر کے مویشیوں کو گرفتار کیا تھا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام پہ آئے تو وہاں سے وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ ادھر اس قافلے میں جس کا سردار ابو سفیان تھا، جو معاویہ کا باپ تھا، یزید کا دادا تھا، اس نے مکے میں یہ خبر پہنچائی کہ پیغمبر اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں، لہذا مکے سے ایک بہت بڑا لشکر پیغمبر پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ اور یہ لشکر ایسے ہی نہیں چلا، دیکھیں سنیں اور بہت غور سے سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے جنگ بدر کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ عام طور پر یہ جنگیں بیان نہیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آج کی مجلس آپ کو یاد رہے گی جو کچھ میں عرض کروں گا، کہ ادھر سے ایک بہت بڑا لشکر چلا، اور لشکر بھی پوری تیاری کے ساتھ چلا، اس لیے کہ وہاں ابو جہل نے اعلان کیا کہ لوگ پیسہ دیں، لوگ رقم دیں، درہم و دینار دیں۔ تو بہرحال لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا اور کافی چندہ اکٹھا ہو گیا۔ یہی تاریخ کے جملے ہیں کہ کافی چندہ اکٹھا ہوا، اور اس سے انہوں نے اسباب فراہم کیا، اور وہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر وہ لوگ راستے میں عیش و سرور کرتے ہوئے مدینے کی طرف بڑھے۔ اب جب وہ لوگ مدینے کی طرف بڑھے تو پیغمبر اسلام مقام بدر تک آ چکے تھے۔ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا بدر ابن عروہ، اس نے مابین مکہ اور مدینہ کچھ کنویں بنوائے تھے، اس لیے کہ اگر لوگ ادھر سے گزریں تو وہ ان کنووں سے پانی پی لیں، اس لیے ان کنووں کو بدر کہتے تھے، اور اس جگہ کو بھی بدر کہا جانے لگا تھا۔ اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ کنویں ایسے تھے کہ جب سورج چمکتا تھا اور سورج اس کنویں کے اندر کوئی جھانک کے دیکھتا تھا تو سورج کے چمکنے کی وجہ سے پانی چاند جیسا معلوم ہوتا تھا، اس لیے ان کنووں کو بدر کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تاریخ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، تو ان کنووں کو بدر کہتے تھے۔
یہاں پر آگے پیغمبر اسلام وہ یہ 313 آدمی فرکش ہو گئے اور ادھر سے لشکر آیا اور تھوڑی دور پر وہ لشکر بھی ٹھہر گیا۔ اب عزیزوں وہ مسلمان جو صرف اس ارادے سے آئے تھے، دیکھیں اب آغاز کر رہا ہوں، وہ مسلمان جو صرف اس ارادے سے آئے تھے کہ ایک قافلہ ادھر سے گزرا تھا اور اس قافلے میں کے لوگوں نے ہمارے مویشیوں کو پکڑ لیا تھا، یہ 313 آدمی اس خیال سے آئے تھے کہ اس قافلے سے اپنے جانوروں کو چھڑا لینا ہے، یہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ لیکن اب یہاں پر قافلہ گزر چکا تھا اور ایک بہت بڑا لشکر ان کے سامنے تھا، لہٰذا اب لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، لوگ گھبرانے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو یعنی انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ اب یہ 313 آدمی پیغمبر کے سامنے تھے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ 313 جو بدر میں لڑے تھے ان کا کیا کہنا، بے شک ان کا کیا کہنا، پیغمبر کے ساتھ یہ 313 آئے تھے۔ اور عزیزوں تاریخ طبری میں یہ بھی تحریر ہے کہ 313 لوگ پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، اور جب جناب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تھی تو ان کے ساتھ بھی 313 ہی آدمی تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، ان کے ساتھ بھی 313 ہی آدمی تھے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تو وہاں بھی 313 تھے، یہاں بھی 313 تھے، لیکن ایک جملہ ضرور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بے شک 313 وہاں بھی تھے اور 313 یہاں بھی تھے، لیکن وہاں بھی ان 313 نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا، بلکہ جناب داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور یہاں بھی 313 نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا، مولا علی نے جنگ کو فتح کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال پیغمبر اسلام نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے، لوگوں سے مشورہ کیا۔ تو عزیزوں بڑے بڑے لوگ کہ جن کی شجاعت کے قصے لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو یار غار کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم تو جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے، نہ ہمارے پاس ٹھیک سے تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس نیزے ہیں، دیکھیں جو عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہ ہمارے پاس، سب کے پاس گھوڑے موجود ہیں، اور یہ قریش ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ جنگ کرنے میں ماہر ہیں، اور اے اللہ کے رسول کبھی یہ مغلوب نہیں ہوئے، کبھی یہ ہارے نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں اور مدینے واپس چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ آپ ذرا غور کیجئے عزیزوں، آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی آگے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں دکھا سکتا ہوں کتاب میں کہ ان کی تقریر کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے واپس چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرانی عادت تھی کہ لشکر کے سامنے دشمن کی شجاعت کا قصیدہ پڑھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیے جو یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھداری پر، ان کی عقلوں پر، ان کی بردباری پر مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں ان کے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان بزرگوں کی سیرت پہ عمل نہ کیجئے جو ہمیشہ دشمنوں کی طاقت کے قصیدے پڑھتے رہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ یہ مزاج نہ پیدا کیجئے، میں کہا صاحب ان کو دیکھیے، ان کا اتحاد دیکھیے، ان کی یونٹی دیکھیے، ان کی جماعت دیکھیے، ان کا پروپیگنڈا دیکھیے، ان کی تعداد دیکھیے، یہ مزاج وہیں سے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ یہ مزاج وہیں سے آیا، یہ مزاج علی والوں کا مزاج نہیں ہے۔ تو پہلے انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں 100% ان کی تائید کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ میں 100% ان کی تائید کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا، یہ بات انہوں نے بالکل سچ کہی کہ آج تک یہ لوگ مغلوب نہیں ہوئے کسی کے سامنے، لہذا ہمارے سامنے بھی مغلوب نہ ہوں گے، کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ خود ہی واپس چلے جائیں گے اور ہم لوگ مدینے واپس جائیں اور اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو جائیں۔ اب عزیزوں جب یہ تقریریں ہو گئیں تو اب پیغمبر اسلام نے مجمع کی طرف دیکھا، کہا کوئی اور بھی ہے بولنے والا؟ تو اس وقت میرے مولا کا چاہنے والا جناب مقداد کھڑے ہوئے۔ سنیے عزیزوں، جناب مقداد کھڑے ہوئے اور مقداد نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول بے شک یہ قریش مکہ ہیں، بے شک یہ جنگ کرنے میں ماہر ہیں، بے شک یہ بڑے شجاع و بہادر ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا سن رہا ہے یہاں بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ سن رہے ہیں
بھئی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں میں یہی کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ دوسروں میں وزراء ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے، میں نے کہا وہاں ایم پی ہیں، وہاں ایم ایل اے ہیں، وہاں آئی ایس ہیں، وہاں پی سی ایس ہیں، آپ اپنے کو دیکھیے آپ کے پاس کیا ہے؟ ارے بھائی وہاں سب کچھ ہے لیکن یہاں نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نام علی ایک بار دل سے مولا کا نام تو لیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو جناب مقداد نے کہا کہ ان کے پاس سب کچھ صحیح، لیکن ہم بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مقداد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں۔ سنایا یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جو موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ کرے، ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم گھر میں بیٹھنے والوں میں نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم جلتی ہوئی آگ میں پھانکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے مقداد، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ تھے مقداد۔ جب جناب مقداد نے یہ تقریر فرمائی تو پیغمبر کے ہونٹوں پر تبسم آیا۔ اب پیغمبر اسلام نے انصار کی طرف دیکھا، گویا پیغمبر پوچھنا چاہتے تھے انصار سے تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب سعد ابن معاذ نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پوری توجہ۔ اب عزیزوں بدر کے میدان میں لشکر آمنے سامنے آ گئے، بہت توجہ آپ حضرات کی۔ بدر کے میدان میں لشکر آمنے سامنے آئے۔ جب لشکر آمنے سامنے آئے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو اب مسلمانوں نے اپنے لشکروں کو دیکھا، 313۔ اب ادھر کا لشکر کیا تھا اور لشکر کی تعداد کیا تھی یہ بھی معلوم کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کیسے معلوم کیا گیا؟ ایک رات پہلے پیغمبر نے معلوم کرایا۔ کیسے؟ کہ مولا علی کو بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ، جا کے معلوم کیجئے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد کیا ہے۔ مولا علی گئے کنویں کے قریب کچھ شترے آبکش نظر آئے، یعنی ایسے ناقے نظر آئے کہ جن کو وہ پانی لادا جاتا ہے، پانی بار کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ 2 آدمیوں کو لے کے مولا علی رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دشمنوں کی تعداد کتنی ہے، یہ بتاؤ تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم کو تعداد نہیں معلوم۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ روزانہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، اور روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 9 یا 10۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کھاتے تھے، بہت توجہ، کہا 9 یا 10۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ 900 سے 1000 کے درمیان ہیں۔ ارے بھائی ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو 900 سے 1000 کے درمیان لشکر ہوگا، اس لیے کہ 9 یا 10 اونٹ نہر کرتے ہیں ایک وقت کے کھانے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 90 یا 100 آدمی مل کے ایک اونٹ ہضم کر جاتے تھے روٹیوں کے ساتھ۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، یہاں ایک بکرا کافی ہو، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وہاں ایک اونٹ، آپ نے غور فرمایا، ایک اونٹ کھا جاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی کھانے والے تھے تبھی تو پورا باغ فدق کھا گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سنیے میں اس لیے اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بات بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو زیادہ خاموش بھی نہ رہنا پڑے، اس لیے کہ یہاں آپ خاموش رہنے کے عادی نہیں ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ 900 سے 1000 آدمی ہوں گے۔ بہرحال عزیزوں دوسرا دن آیا،
اب مسلمانوں کو یہ فکر کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، کہ 313، اور ادھر کتنے، کہ 1000۔ اب شیطان کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان قلت سے ڈر رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ اپنی قلت سے خوف زدہ ہے، دشمن کی کثرت سے خوف زدہ ہے، دشمن کی کثرت سے خوف زدہ ہے۔ اب روایت میں عجیب جملے ملتے ہیں کہ ابلیس ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک، بڑا شجاع و بہادر تھا، ایک بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ تو ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل اختیار کر کے اپنے ساتھ 1000 شیاطین کا لشکر لے کے آ گیا، اور وہ لشکر بھی کفار کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب ان کی تعداد اور بڑھ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب ان کی تعداد اور بڑھ گئی، اب وہ 2000 آدمی دکھائی دینے لگے، ادھر یہ 313۔ ابھی تو 1000 سے ڈر رہے تھے، اب 2000 آدمی سامنے آ گئے۔ رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، جیسے ہی رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی تو جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کے ادھر آئے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ جبریل امین سن رہے ہیں؟ جبریل امین جبریل امین فرشتوں کا لشکر لے کے ادھر آئے۔ اب جو مسلمانوں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک فوج ہے جو سب کے سب امامے لگائے ہوئے ہیں اور اماموں سے تحت الحنک کیے ہوئے ہیں، شملے لٹکے ہوئے ہیں اور سب کے سب ساتھ میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا، یہ تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ کون ہماری مدد کے لیے آیا۔ ادھر کفار قریش بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیسا لشکر ہے، لیکن ابلیس پہچان گیا۔ سمجھ رہے آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ ابلیس پہچان گیا کہ جیسے ہی ابلیس نے جبرائیل کو دیکھا ویسے ہی ابلیس بھاگا۔ اور بھیا ابلیس کا تو کام ہی ہے بھاگنا۔ سمجھ رہے آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ ابلیس کا تو کام ہی ہے بھاگنا۔ جیسے ہی ابلیس نے جبرائیل کو دیکھا، میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں، میں ابلیس ہی کو کہہ رہا ہوں نا بھائی، ابلیس کا تو کام ہی ہے بھاگنا۔ ابلیس کا تو کام ہی ہے بھاگنا۔ صحیح مسلم شریف میں پیغمبر کی حدیث تحریر ہے کہ جب ابلیس اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے۔ ہائے ہائے، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ جب ابلیس اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر اذان ہو رہی ہے، ابلیس بھاگ رہا ہے۔ تو جو اذان سن کے بھاگتا نظر آئے سمجھ لیجئے کہ ابلیس ہے۔ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ پہچان لیجئے کہ یہ ابلیس ہے۔ کیوں کہ اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے، یہ ابلیس ہے۔ یہ اذان دینے والا کون ہے؟ کوئی صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، ایک اذان دینے والا ہے نا، مؤذن ہے۔ تو بھیا جو مؤذن کے پکارنے پر بھاگے اسے ابلیس کہتے ہیں، تو جو محمد کے پکارنے پر بھاگے، ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ کیا کہیں گے اس؟ سنیے جی، کیا سکتا ہوں، ابھی مجھے بہت دور تک جانا ہے، ایک صلوات آپ اور پڑھ دیں محمد والے۔ تو جب ابلیس نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ابلیس بھاگا۔ اب یہ فرشتے جو آئے تھے آپ کو معلوم ہے کیسے آئے تھے؟ شاید کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت جنگ بدر کا موقع ہے لہذا میں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ عزیز و غدیر کا میدان ہے، غدیر کا میدان ہے، پیغمبر اسلام ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع۔ کتنا؟ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع پیغمبر کے سامنے، کجاووں کا منبر، دوپہر کا وقت، مولا علی رسول کے ہاتھوں پر فرما رہے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کیا سنا آپ؟ سب نے مولا علی کو مبارکباد دی۔ رسول اللہ نے مولا علی کو منبر کے دوسرے زینے کے اوپر کھڑا کیا۔ بہت توجہ آپ حضرات، عرشے پر بیٹھے ہوئے اس کے نیچے والے سیڑھی پر مولا علی کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد اپنا خصوصی امامہ جسے صحاب کہتے تھے، جو گلابی رنگ کا تھا، پنک کلر کا تھا، وہ امامہ صحاب مولا علی کے سر پہ باندھا، اور مولا علی کے سر پر وہ امامہ باندھنے کے بعد اس کا شملہ لٹکایا، اور لٹکانے کے بعد اس کو علی کے دوسرے دوش پہ ڈالا، یعنی تحت الحنک کیا، اور پھر مولا علی کو سامنے سے دیکھا، محبت کے ساتھ دیکھا، پھر داہنی جانب سے دیکھا، پھر بائیں جانب سے دیکھا،
پھر پشت کی جانب سے دیکھا. کیا سنایا؟ بالکل ویسا ہی منظر ہے نا کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے بعد آیا سنایا چاروں طرف سے دیکھتا ہے. ایسے ہی نبی نے علی کو چاروں طرف سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں سنو، جنگ بدر میں جو فرشتے تمہاری نصرت کرنے کے لیے آئے تھے وہ اسی شباہت میں آئے تھے. نہیں عزیزوں، جو سننے کا حق تھا وہ آپ نے شاید ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ادھر ابلیس سراقہ ابن مالک کی شبیہ بن کے آیا تو ادھر جبرائیل و فرشتے علی کی شباہت میں آئے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ میں نے کیا عرض کر دیا؟ علی کی شبیہ بن کے آئے، علی کی شبیہ بن کے آئے. اب سمجھ میں آیا کہ ابلیس جبرائیل کو دیکھ کے نہیں بھاگا، علی کی شبیہ کو دیکھ کے بھاگا. کیا دیکھ کے بھاگا؟ کہ علی کو دیکھ کے، علی کی شبیہ دیکھ کے جبرائیل بھاگا. جبرائیل کے علی کو دیکھ کے ابلیس بھاگا، اور ابلیس کے ساتھ تمام شیاطین بھی بھاگے. کیوں؟ کہ فرشتے علی کی شبیہ بن کے آئے تھے، فرشتے علی کی شباہت میں آئے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کی شبیہ کو دیکھا تو ابلیس بھی بھاگا، ابلیس کے ساتھی بھی بھاگے. اب سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو شبیہ ہوں تو چڑ کیوں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فرشتے علی کی شبیہ بن کے آئے تو یہ بھاگے. بہرحال عزیزوں اب جنگ شروع ہوئی. جب جنگ شروع ہوئی تو ادھر سے 3 شخص نکل کے آئے. سنیے عزیز، قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 3 افراد ادھر سے نکل کے آئے. کون؟ کہ عتبہ، شیبہ، ولید. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 نکل کے آئے ادھر سے، عتبہ، شیبہ، ولید. یہ 3 شخص پہلے نکل کے آئے. بعض تاریخوں میں ایک شخص پہلے نکل کے آیا، اس کو جناب حمزہ نے قتل کیا. لیکن بہرحال زیادہ تر تاریخوں میں یہ ہے کہ 3 آدمی نکل کے آئے. ایک کا نام عتبہ، ایک کا نام شیبہ، ایک کا نام ولید. اور عتبہ اور شیبہ اور ولید یہ کون تھے؟ یہ سب معاویہ کے رشتہ دار ہیں. کوئی نسبی، کوئی سببی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ حاکم شام کے رشتہ دار نکل کے سامنے آئے. جب سامنے آئے، آنے کے بعد مبارز طلبی کی کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے. انصار نے آواز دی مہاجرین سے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، پہلے ہم جائیں گے ان کے مقابلے پر. انصار میں سے 3 جانثار نکلے رسول کے، ان کے مقابلے پہ گئے. انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا. کہا تم تو مدینے کے رہنے والے ہو. کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنا. کیا سنا آپ؟ انہوں نے کہا ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنا، ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہے. کہا پھر کس سے لڑنا ہے؟ کہا مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، جو ہمارے کفو ہوں ان کو بھیجو، جو ہمارے ہم قبیلہ ہوں ان کو بھیجو، وہ ہمارے مقابلے پہ آئیں، ہم ان سے لڑیں گے، تم سے نہیں لڑیں گے. ان کو بھیجو. یہ تینوں انصار واپس آئے. آگے رسول اللہ سے کہا وہ تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قریش میں سے کسی کو بھیجو. تو اب رسول اللہ نے قریش میں کس کو بھیجا؟ سب اپنے خاندان کے. جناب عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، دوسرے جناب حمزہ ابن عبد المطلب، تیسرے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. سنیے قبلہ، آج وہ منظر دکھاؤں گا کہ جتنے دل چاہے اتنے نعرے لگائیے گا. بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا صبر فرما لیں آپ. ادھر سے کون آیا؟ عتبہ، شیبہ، ولید. ادھر سے کون آیا؟ کہ عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. دوسرے جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا، مولا علی کے بھی چچا جناب حمزہ ابن عبد المطلب. تیسرے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. یہ 3 شخص ادھر سے سامنے آئے. اب ادھر سے 3، ادھر سے بھی 3. اب ایک ایک کا ایک سے مقابلہ ہوا. علی کے سامنے ولید آیا. سن رہا ہے مجمع؟ علی کے سامنے ولید آیا. عبیدہ کے سامنے عتبہ آیا. عبیدہ کے سامنے عتبہ آیا. اور حمزہ کے سامنے شیبہ آیا. حمزہ کے سامنے شیبہ آیا. اب عزیزوں مقابلہ شروع ہوا. مولا علی کے مقابلے میں ولید آیا. میرے مولا نے فرمایا وار کر.
اس نے وار کیا، علی نے تلوار سامنے کی، اس کی تلوار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، بہت توجہ، 2 حصوں میں اس کی تلوار تقسیم ہوئی، مولا علی نے وار کیا، اس کا سر تن سے جدا ہوا، اس کا قصہ تمام ہوا۔ ادھر جناب عبیدہ ابن حارث نے عتبہ کے سر پر تلوار لگائی، اس کا سر شکافتہ ہوا، لیکن اسی وقت اس نے بھی تلوار چلائی، عبیدہ کا پاؤں زخمی ہوا، عبیدہ کو زخمی حالت میں مسلمان اٹھا کے رسول اللہ کے پاس لے گئے، بعد میں جناب عبیدہ کی بھی شہادت ہو گئی، لیکن بہرحال یہ 2 کا قصہ تمام ہو گیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، 2 کا قصہ تمام ہو گیا۔ اب مکمل مجمع سے گزارش ہے کہ میری طرف دیکھیں، پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں، لیکن ادھر جناب حمزہ اور شیبہ ان کے درمیان جنگ جاری ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، کبھی ڈھال پہ تلوار کو روکتے ہیں، کبھی تلوار پہ تلوار کو روکتے ہیں، بہت دیر تک تلواریں چلتی رہی، اس لیے کہ شیبہ بھی کم بہادر نہیں تھا اور حمزہ بھی ہاشمی جوان تھے۔ بہرحال جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ تلواریں ٹوٹ گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تلواریں ٹوٹ گئی، حمزہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی اور شیبہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، ڈھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئی۔ اب جب ڈھالیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئی، تلواریں بھی ٹوٹ گئی، تو نہ وہ فرار کر رہا ہے نہ جناب حمزہ واپس آئے، بلکہ دونوں میں آپس میں اس طرح سے جنگ شروع ہوئی جیسے لوگ آپس میں کشتی لڑتے ہیں۔ بہت توجہ، اب ہاتھ پیروں سے جنگ ہونے لگی، اب جناب حمزہ اور شیبہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ میری تو متوجہ رہیں، حمزہ اور شیبہ کے درمیان جنگ ہو رہی۔ اب آپ نے کشتی لڑنے والے پہلوانوں کو دیکھا ہے نا، دونوں کا سر ایک دوسرے کے سامنے رہتا ہے، ایک کا سر دوسرے کے کاندھے پر رہتا ہے، ان کا سر اس کے کاندھے پر، ان کا سر اس کے کاندھے پر، دونوں طرف سے زور آزمائی ہو رہی ہے، نہ یہ اس پر غالب آ پا رہے ہیں نہ وہ ان پر غالب آ پا رہا ہے۔ بہرحال جنگ جاری ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے یہ منظر دیکھا، اب جو علی نے یہ منظر دیکھا، آپ میری طرف دیکھیں، علی نے یہ منظر دیکھا، آواز دی جناب حمزہ کو، آئے میرے چچا حمزہ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکائیے۔ حمزہ نے اپنا سر جھکایا، جیسے ہی جھکایا ویسے ہی علی کی پھر آواز آئی، ذرا سر اٹھائیے۔ اب جو حمزہ نے سر اٹھایا تو شیبہ کا بدن حمزہ کے ہاتھوں میں تھا، سر دور پڑا ہوا تھا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ہے میرے مولا کے ہاتھ کی صفائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے علی کے ہاتھ کی صفائی، یہ ہے ہاتھ کی صفائی کہ جناب حمزہ سے کہا ذرا سا سر جھکائیے، خالی جناب حمزہ نے سر جھکایا اور اٹھایا، اب جو اٹھایا تو دیکھا کہ شیبہ کا سر دور پڑا ہوا ہے، سامنے مولا علی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عزیزوں جنگ شروع ہوئی، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، سعید ابن عاص کہ جو قریش کا سان کہلاتا تھا، سعید ابن عاص آپ کو معلوم ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ سعید ابن عاص جو تھا یہ قریش کا سان کہلاتا تھا، سان، بہت بہادر، اس کو بھی مولا علی نے قتل کیا، ایک بار خلیفہ دوم کا دربار تھا اور سعید ابن عاص کا بیٹا عاص ابن سعید دربار میں آگے بیٹھ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دربار میں آگے بیٹھ گیا، مولا علی بھی تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم نے اس سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم ہم سے ناراض رہتے ہو۔ اب آپ دیکھیں عزیزوں، لوگ کہتے ہیں صاحب فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، ذرا کردار تو دیکھیے، یہ تبری لکھ رہا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا، شاید اسی لیے تم مجھ سے ناراض رہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں نے اسے قتل کیا، واللہ میرے دل میں بڑی آرزو تھی کہ میں اسے قتل کروں۔ اب دیکھیں بیان ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے کہ کوئی ہم سے بگڑے، کیا سن رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں نے بڑی آرزو تھی کہ میں اسے قتل کروں، لیکن جیسے ہی جب میں اس کے سامنے پہنچا میرے پسینے چھوٹ گئے۔ تمہارا باپ ایسا بہادر تھا، اسے تو انہوں نے علی نے قتل کیا تھا۔ کچھ غور کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو چکا تھا نا، تو اب اس کو بہکا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں مولا علی کے خلاف۔ کیا سن رہے ہیں؟ مولا علی کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جو کام ہو چکا ہے، اسلام ان باتوں کو محو کر چکا ہے، اب کیوں تو دلوں میں آگ لگا رہا ہے؟ ایک مرتبہ عاص ابن سعید نے کہا کہ خلیفہ دوم تم کیا سمجھتے ہو؟ قسم خدا کی اگر علی کے علاوہ کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا ہوتا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہتا۔
کوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھتا ہے ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو مجھے زندگی بھر افسوس رہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی کے ہاتھ سے میرے بابا کا مارا جانا میرے بابے کی شجاعت کی دلیل کہ کوئی اور میرے باپ کو قتل نہ کر سکا. بہت عظیم تمام کیا میں نے، بہت دیر میں نے پڑھ لیا، ابھی مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے جنگ احد کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. تو بہرحال عزیزوں، جنگ بدر میں تقریباً 11 یا 12 یا 14 مسلمان شہید ہوئے، اور روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 70 مشرکین قریش قتل کیے گئے. 70 قتل کیے گئے، اور جو 70 قتل کیے گئے اس میں میرے مولا علی نے 36 مشرکین کو بلا شرکت غیر قتل کیا. کیا سن رہا ہے یہ مجمع میں؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. 36 کو یعنی 36 کو مولا علی نے بلا شرکت غیر قتل کیا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نہیں 70 نہیں قتل ہوئے بلکہ 44 لوگ قتل ہوئے. لیکن جنہوں نے لکھا ہے کہ 44 مشرکین قتل ہوئے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ 36 کو مولا علی نے قتل کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب حساب لگانا آپ کا کام ہے کہ اگر 70 قتل ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے سے زیادہ کو میرے مولا نے بغیر کسی غیر کی شرکت کے قتل کیا. اس میں شیبہ نہیں ہے جس کو علی نے اور جناب حمزہ نے مل کے قتل کیا، غور کیا آپ نے، بلکہ اس میں 36 وہ ہیں کہ جن کو میرے مولا نے تنہا قتل کیا. لیکن اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے جو میں عرض کروں گا، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، بولیں یا نہ بولیں، یہ آپ کو اختیار ہے. دیکھیں عزیزوں، یہ وہ واحد جنگ ہے جس میں فرشتوں نے بھی تلوار چلائی. بدر کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں فرشتوں نے بھی تلوار چلائی، اور بہت سے لوگوں کو فرشتوں نے بھی قتل کیا. تہذیب المتین میں علامہ مظہر حسن صاحب قبلہ نے تحریر کیا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ فرشتے جس کو قتل کرتے تھے اس کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ اس کا سر تو تن سے جدا ہو جاتا تھا لیکن خون نہیں بہتا تھا. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اگر فرشتے کسی پر وار کرتے تھے تو مثلاً وہ 2 حصوں میں تقسیم تو ہو جاتا تھا لیکن خون نہیں بہتا تھا. یہ کیوں ہوتا تھا؟ کہ یہ پہچان بتانے کے لیے کہ اسے فرشتوں نے قتل کیا ہے، اسے فرشتوں نے قتل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں فرشتوں نے بھی قتل کیا، انصار نے بھی لوگوں کو قتل کیا، مہاجرین نے بھی لوگوں کو قتل کیا. انصار نے ایک بہت بڑے پہلوان کو مارا، ابو جہل کو انصار نے قتل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں انصار نے بھی تلوار چلائی، اس جنگ میں مہاجرین نے بھی تلوار چلائی، اس جنگ میں فرشتوں نے بھی تلوار چلائی. تو سب نے مل کے 70 آدمیوں کو قتل کیا، جس میں آدھے سے زیادہ کو میرے مولا نے قتل کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آدھے سے زیادہ. آپ نے کچھ غور نہیں کیا، یہاں خالی انصار و مہاجرین نہیں بلکہ انصار، مہاجرین اور فرشتے. سمجھ رہے ہیں؟ انصار و مہاجرین اور فرشتے. یوں ہی میرے مولا کو مولا دو جہاں تھوڑی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے کہ یہاں انصار بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل. بس عزیزوں، میں نے بات کو تمام کیا. تو اسے کہتے ہیں عزیزوں جہاد جو رسول اللہ لڑ رہے تھے. یہ آج جو جہاد کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ اور پیر باندھ کے ان کو گولی ماری جا رہی ہے اور لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی، یہ دہشت گردی ہے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ دہشت گردی کوئی نئی چیز نہیں ہے. دہشت گردی کا آغاز تو رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہو گیا تھا. پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دہشت گردی کا آغاز تو وہی تو ہو گیا تھا جب مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا تھا، جب بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ جلایا گیا تھا، جب مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی تھی. عزیزوں، یہ وہی لوگ تو ہیں جو کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے تھے. عزیزوں، دنیا کے سامنے یہ جہاد پیش کیجئے، فخر کے ساتھ جہاد پیش کیجئے. کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں دھرم یدھ نہ ہوا ہو؟ کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں جنگ نہ ہوئی ہو؟ ہر مذہب میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. رسول نے کبھی کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی. رسول اللہ نے کبھی
حکومت کو وسعت دینے کے لیے جہاد نہیں کیا. جب لوگ لڑنے کے لیے آئے تو دفاعی کارروائی کی گئی. اسلامی جہاد کا مطلب ہے ڈیفینس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلامی جہاد کا مطلب ہے ڈیفینس. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ کسی علاقے پر قبضہ کر لیا جائے اور اسے مملکت اسلامیہ کہہ دیا جائے اور زبردستی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا جائے. عزیزوں، یہ سب ہمارے اسلام میں ممکن نہیں ہے. یہ سب ہمارے دین میں ممکن نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں عزیزوں، ہم کو کوئی حیرت نہیں ہوتی جب ہم اس طرح کی کلپس دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے پرانی مثالیں موجود ہیں. عزیزوں، آج 3 محرم ہے. ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں حکم دیا کہ آج کی مجلس میں طفلان جناب مسلم کا تذکرہ کر دیا جائے. عزیزوں، جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے. عزیزوں، آپ کو معلوم ہے جناب ہانی ابن عروہ جن کے گھر میں جناب مسلم مہمان تھے، جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی اور ہانی بھی قتل کر دیے گئے تو اب ان بچوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. مسلم کے قتل کے بعد یہ بچے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. ابن زیاد کے سپاہیوں نے بچوں کو اسیر کر دیا. ایک قید خانے میں بچے تھے. ایک شخص کا جس کا نام مشکور تھا، اس کی قید میں بچوں کو رکھ دیا گیا. وہ روزانہ آتا تھا، 2 روٹیاں لے کے، 2 چھوٹے چھوٹے کودوں میں پانی لے کے بچوں کو یہ معمولی سی غذا دی جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. محمد اور ابراہیم ایسے سہمے ہوئے رہتے تھے کہ دروغہ زندان سے گفتگو بھی نہ کرتے تھے. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا قید خانے میں. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کربلا میں کیا ہوا. بچے نہیں جانتے کہ حسین شہید ہو گئے. بچوں کو نہیں معلوم کہ قافلہ کوفے سے گزر گیا. عزیزوں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ جب گزر گیا تو ایک دن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آج جب داروغہ زندان آئے تو اس کے سامنے ہم اپنا نام و نسب ظاہر کریں. جب مشکور آیا تو بڑے بھائی نے کہا کہ آج ہم تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں کہا کیا گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ کہا تم ہمیں پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم ابن زیاد کے قیدی ہو. کہا اچھا، تو تم محمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ان کو نہ جانوں گا، ان کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا وہ ہمارے آقا و مولا ہیں. کہا تم حسین کو بھی جانتے ہوگے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم حسین کے بھائی مسلم کو بھی جانتے ہوگے؟ اب عزیزوں یہ کچھ بول نہیں رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس لیے کہ دل سے اہل بیت کا چاہنے والا تھا نا. بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. گھبرا گیا، اس نے آگے بڑھ کے قدم پکڑ لیے. کہا پہلے کیوں نہیں بتایا بچوں؟ کہا ہماری کبھی ہمت ہی نہ ہوئی تجھ سے گفتگو کرنے کی. ایسے زندان کا دروازہ کھولا. کہا اب میرا جو بھی حشر ہو، لیکن اب میں تم کو زیادہ دن قید خانے میں نہیں رکھ سکتا. بس جاؤ بچوں جاؤ. ایک مرتبہ بچے باہر نکلے. ایک جملہ کہوں عزیزوں، زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، زندان سے باہر نکلے. مشکور نے کہا بچوں جہاں چاہو چلے جاؤ. ایک مرتبہ بچوں نے کہا ہم کہاں جائیں؟ ارے یہاں تو ہمارا کوئی گھر بھی نہیں ہے، یہاں تو ہماری کوئی پناہ گاہ بھی نہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ روئیے عزیزوں. کہا بچوں تم مدینے جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہم مدینے جانا چاہیں گے. مشکور نے کہا آؤ میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں شاہراہ تک. اگر کوئی قافلہ مدینے کی جانب جاتا ہوا نظر آیا تو میں تم کو اس قافلے کے ساتھ کر دوں گا. مشکور بچوں کو لے کے چلا.
ایک قافلہ مدینے کی جانب جا رہا تھا، کہا دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، بچوں اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، وہ قافلہ تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ ہاں عزیزوں، مشکور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن قافلہ آگے نکل گیا۔ اب قافلے کا غبار دکھائی دے رہا تھا۔ مشکور نے بچوں سے کہا بچوں دوڑتے ہوئے جاؤ، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ بچے قافلے کی طرف دوڑے، مشکور واپس ہوا، ایک تیز آندھی آئی، اس نے طوفان کا رخ اختیار کیا۔ ہاں عزیزوں، بچے قافلے تک نہ پہنچ سکے، قافلہ گزر گیا۔ ادھر مشکور واپس آیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بھی اہل بیت کی راہ میں شہید ہوا۔ جب مشکور واپس آیا مشکور، تو دوسرے دن پتہ چلا کہ مسلم کے بچے قید خانے سے کہیں چلے گئے۔ عزیزوں، مشکور کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے بچوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جب میں نے پہچان لیا تو رہا کر دیا۔ کہا کیوں؟ تم کو میرے عذاب کا خطرہ نہیں تھا؟ قسم خدا کہ کیا جواب دیا ہے مشکور نے، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ تجھ کو میرے عذاب کا ڈر نہیں تھا۔ ارے کون سا ایسا شریف ہوگا کہ جو تیرے ظلم سے نہ ڈرے؟ ہر شریف کو تیرے ظلم سے ڈر لگتا ہے، تیری دہشت گردی سے ڈر لگتا ہے۔ کہا پھر تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تجھ سے زیادہ اللہ کا ڈر، تجھ سے زیادہ نبی کا ڈر، تجھ سے زیادہ اہل بیت رسول کا ڈر۔ کہا ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت کے پاس پہنچ جاؤ۔ حکم دیا کہ اس کو 500 تازیانے لگائے جائیں۔ عزیزوں، مشکور نے خود اپنا کرتا اتارا، جیسے آپ زنجیریں لگانے کے لیے اتارتے ہیں، اپنی پیٹھ جلاد کے سامنے کی، کہا لگاؤ تازیانے۔ اور اس کے بعد کہا پروردگار، تیرے رسول کے اہل بیت کی محبت کا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ عزیزوں، آپ سنیں گے اب مشکور کے تازیانے لگنا شروع ہوئے۔ ایک تازیانہ لگا، اس نے کہا الحمدللہ، پھر تازیانہ لگا، کہا الحمدللہ، ہر تازیانے پہ کہتا تھا الحمدللہ الحمدللہ۔ پیٹ لہو لہان ہو گئی، خون بہنے لگا، یہاں تک کہ جب زیادہ ذوق بڑھا تو ایک مرتبہ مشکور نے کہا مجھے پانی پلا دیا جائے۔ ہاں عزیزوں، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اسے ہرگز پانی نہ پلانا، اس کے آقا حسین کو بھی ہم نے کربلا میں پیاسا شہید کیا، اسے پانی نہ پلانا۔ پھر تازیانہ لگا۔ ہاں عزیزوں، مشکور بے ہوش ہو گیا۔ ایک شخص جو اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کچھ منہ چڑھا تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے سفارش کی کہ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں، اس کو دیکھو اور اس کو پانی وانی پلاؤ۔ مشکور کو لے کے وہ اپنے گھر پہنچا۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو وہ پانی لے کے سامنے آیا، کہا پانی پی لو، تم پانی مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا اب مجھے پانی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ساقی کوثر تشریف لائے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ تو میرے بیٹے کی محبت میں تازیانے گا رہا ہے، تجھے پانی نہیں دیا گیا، میں تجھے سیراب کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور وہ جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ اب عزیزوں، کوئی بچوں کا مددگار باقی نہ رہا، مشکور بھی مارا گیا۔ اب یہ بچے جو اس قافلے کے ساتھ شامل نہ ہو سکے تھے، کوفے کی گلیوں میں رات بھر گھومتے رہے، تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی، دیکھا جہاں پر تھے وہیں پر موجود ہیں، ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک عورت کنویں پر پانی بھرنے آئی، اس نے کنویں میں جھانک کے دیکھا جو چاند جیسے چہرے چمک رہے ہیں۔ اب جو سر اٹھایا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بچوں نیچے اتر آؤ، بچوں نیچے اتر آؤ۔ بچے نیچے اترے، زوجہ حارث تھی، اس نے پوچھا بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ کہا ارے تم ہمارے آقا مسلم کے بچے ہو؟ کہا ہاں ہم مسلم کے بچے ہیں۔ بس عزیزوں، دونوں بچوں کو لے کے اپنے گھر کے اندر گئی اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد رسول کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد گھر میں جو کنیز تھی اسے کہا جہاں میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ مسلم کے بچے ہمارے گھر میں مہمان ہو گئے۔ عزیزوں، اس نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے بچوں کو کھانا کھلایا، آرام دہ بستر لگایا، ایک حجرے میں لے جا کے لٹایا، بچے لیٹ گئے۔ عزیزوں، جو عورت انتظار کرنے لگی، رات کے کافی دیر میں اس کا شوہر حارث آیا، بدترین دشمن اہل بیت تھا۔ جب گھر کے اندر آیا تو عجیب عالم تھا۔ زوجہ نے پوچھا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، مسلم کے بچے قید خانے سے کہیں چلے گئے۔
عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہے جو مسلم کے بچوں کو قید کر کے لائے گا انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، لہذا میں دن بھر ڈھونڈتا رہا کہ بچے مجھے مل جائیں تو میں قتل کر کے ان کے سر لے کے ابن زیاد کے پاس چلا جاؤں، اس لیے کہ مجھے انعام و اکرام ملے گا۔ اس نے کہا واہ ہو تیرے اوپر، تجھے شرم نہیں آتی، اولاد رسول کو قتل کرے گا؟ ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کسی کی حکومت کے لیے کیا خطرہ ہو سکتے ہیں، تو انہیں قتل کرے گا، کیا مل جائے گا تجھے؟ کیا تجھے رسول کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ اس نے کہا کون رسول اور کون محمد اور کون اللہ؟ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، مجھے مال دنیا سے غرض ہے، آخرت میں خدا جانے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا گھوڑا ہلاک کر ڈالا لیکن بچے نہیں ملے۔ اچھا کھانا لے کے آ، یہ کھانا لے کے آئی، اس نے کھانا زہر مار کیا، اس کے بعد اپنے بستر پر لیٹا۔ ہاں عزیزوں، نصف شب گزرنے کے بعد ایک مرتبہ جناب محمد بیدار ہوئے، ابراہیم کو جگایا، کمرے بھیا ابھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے اور رسول اللہ کے ساتھ مولا علی بھی ہیں، ہمارے بابا جناب مسلم بھی ہیں، اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں مسلم یہ اپنے بچوں کو کب تک پردیس میں رکھو گے؟ تو ہمارے بابا نے کہا کہ بہت جلد ہمارے بچے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اے بھیا شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آؤ بھیا ایک دوسرے کو جی بھر کے الوداع کہہ دیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، ایک دوسرے کو بوسہ دینا شروع کیا۔ ہاں عزیزوں، یہ ملعون اسے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھا، اپنی زوجہ سے کہا یہ بتاؤ کہ اس کمرے میں کون ہے؟ زوجہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے۔ یہ اٹھا، ایک چراغ جلایا، چراغ لے کے اس حجرے میں پہنچا، جا کے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا بچوں تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ تم ہو کون؟ کہا ہم اس گھر کی مالکہ کے شوہر ہیں۔ بچے سمجھے یہ بھی ہمارے ساتھ رحم کرے گا۔ بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ عزیزوں میری زبان میں قوت نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، بس یہ سمجھیے کہ اس کے ظالم ہاتھ تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال تھے، دونوں بچوں کو کھڑا کیا۔ دونوں بچوں کو کھڑا کیا۔ عزیزوں سنیں گے آپ کہ میں تو دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں آرام سے لیٹے ہوئے ہو۔ قسم خدا کی عزیزوں میں سخت مذاہب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن صاحب مالی سبتائن نے تحریر کیا کہ ایک مرتبہ اس حرامزادے نے ایک ہاتھ ایک تماچا محمد کے رخسار پہ ایسا مارا کہ مسلم کا بچہ زمین پہ گرا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پھر بال پکڑ کے اٹھایا، دوسرے بھائی پر ظلم کرتا رہا، یہاں تک کہ جب ظلم کرتے کرتے تھک گیا۔ تو آپ کو معلوم ہے اس سے کیا کیا؟ دو روایتیں ہیں، قسم خدا کی جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک ستون بیچ میں تھا، دونوں بچوں کو ستون کے قریب لایا، دونوں بچوں سے کہا کہ ستون کے چاروں طرف اپنی باہیں ڈال کے کھڑے ہو جاؤ۔ بچے اسی انداز میں کھڑے ہوئے، اس نے ایک رسی کے سہارے دونوں بچوں کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور دوسری روایت بڑے غضب کیا ہے۔ عزیزوں جو آج کل آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم لعنت کرے ان مردودوں کو، آپ حضرات نے وہ کلپ دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ کے اوپر، قسم خدا کی یہ ساری کلپس دیکھ کے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ آل محمد کے اوپر کس طرح کے ظلم کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں اس نے بچوں کے پیروں میں رسی باندھی، بچوں کے ہاتھ پسے پوچھ باندھے، اور بچوں کو سینے کے بھائے اسی حجرے میں لٹایا، حجرے کا دروازہ باہر سے بند کیا، چابی جیب میں رکھ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ روئیے عزیزوں روئیے، اپنے بستر پر لیٹا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی، دونوں بچوں کو لے کے چلا۔ زوجہ حارث کے پیروں میں لپٹی جاتی ہے، اے حارث ان بچوں نے کیا کیا ہے؟ ارے ذرا غور سے ان کے چہرے تو دیکھ، کیسے معصوم بچے ہیں، کیسے چاند جیسے چہرے ہیں، انہیں قتل کر کے تجھے کیا مل جائے گا؟ تلوار کی نوک سے اپنی زوجہ کو دور ہٹاتا ہے، غلام سے کہا جاؤ لے جا کے ان بچوں کو فرات کے کنارے قتل کر دو۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا ان بچوں کو میں قتل کر دوں؟
ارے یہ رسول کے گھرانے کے بچے، ان کو میں قتل کر دوں؟ کیا مجھے جہنم میں جانا ہے؟ عزیزو یہ ملعون تلوار اٹھاتا ہے، غلام کی گردن پر تلوار لگائی، غلام کا سر کٹ گیا۔ اب عزیزو غلام کا لاشو بچوں کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اب قسم خدا کی آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتا کہ دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک چاہنے والا نکلا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ بچوں کو لے کے آیا، بچوں کو لے کے آیا دریا کے کنارے۔ اب جو دریا کے کنارے آیا، تلوار اٹھائی بچوں کو قتل کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ زوجہ حارث پھر قدموں سے لپٹ گئی۔ اے حارث کیا کرتا ہے؟ ان بچوں نے کیا خطا کیا ہے؟ ان بچوں کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ یہ بچے ابن زیاد کی حکومت کے لیے کیسے خطرہ بن سکتے ہیں؟ ارے اگر تجھے انعام ہی لینا ہے تو ان بچوں کو یوں ہی ابن زیاد کے پاس لے جا، تو انہیں قتل کیوں کرتا ہے؟ پھر اس کا جو جی چاہے وہ کرے۔ بس عزیزو اس نے ایک تلوار اپنی زوجہ کو بھی لگائی، زوجہ زخمی ہو کے گری۔ اب حارث کا بیٹا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو نے غلام کو قتل کر دیا، پھر میری ماں کو زخمی کر دیا، اس نے تلوار لگائی، بیٹے کو بھی قتل کیا۔ اب عزیزوں بچوں کا عجیب عالم ہے، اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ جس بیوی نے مہمان کیا تھا وہ زخمی حالت میں سامنے پڑی ہوئی ہے۔ حارث کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، غلام قتل کیا جا چکا ہے۔ حارث آگے بڑھا بچوں کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا حارث ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنا۔ دیکھیں عزیزوں، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بس عزیزوں حارث نے بچوں سے کہا ٹھیک ہے، اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو نماز پڑھ لو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حارث تلوار لے کے آگے بڑھا، کہتا یہ کام میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی کہتا ہے حارث پہلے مجھے قتل کر، حارث پہلے میرے اوپر تلوار چلا، اس لیے کہ جب ہم گھر سے چلے تھے تو اماں نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ حارث چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا تو بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کر، بڑے بھائی کی طرف بڑھا۔ چھوٹا بھائی کہتا حارث میں کیسے برداشت کروں گا، میرے سامنے میرے بھیا کو قتل کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، ادھر حارث کی زوجہ بھی کچھ ہوش میں آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے حارث کی زوجہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا دیکھو بی بی تم نے ہم پر بڑا احسان کیا، تم نے ہمیں کھانا کھلایا، تم نے ہمیں آرام دہ بستر پر سلایا، دیکھو ہم پر ایک احسان اور کر دینا۔ کہا شہزادوں کیا؟ کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں نا تو ہمارے یہ خون میں بھرے ہوئے کرتے اتار لینا، اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ دیکھو اگر کبھی مدینے جانا نصیب ہو تو محلہ بنی ہاشم میں چلی جانا، ہماری اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے جس گھر سے یہ خبر آئے کہ میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں جا کے یہ کرتے دے دینا۔ عزیزوں سنیں، بہت غور سے سنیں، عجیب و غریب شہادت ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں مسیب میں جاتے ہیں جہاں دونوں شہزادوں کے روضے بنے ہوئے ہیں، خداوند عالم درجات عالی کرے۔ اس شہر کے بزرگوں نے جنہوں نے ہر روضے کی شبیہ بنائی، تو یہ حیدر گنج میں جو منشی فضل حسین کی کربلا ہے یہ انہی شہزادوں کے روضوں کی شبیہ ہے۔ منشی فضل حسین کی کربلا، جناب محمد اور جناب ابراہیم، یہاں جایا کیجئے تو بچوں کو یاد کر کے آنسو ضرور بہایا کیجئے۔ بس عزیزوں میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر، بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر۔ ایک مرتبہ حارث نے تلوار اٹھائی، بڑے بھائی کی گردن پر لگائی، بڑے بھائی کا سر الگ گرا۔ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کے بڑے بھائی کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، منہ بہ منہ رکھا۔ حارث کی تلوار چلی، چھوٹے بھائی کا سر بھی قلم ہوا۔ حارث نے سروں کو ایک جھولے میں رکھا۔ عزیزوں و مومنہ آگے بڑھی، بچوں کے خون میں بھرے ہوئے لباس اتارے۔ بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے، بچوں کے خون میں بھرے ہوئے لباس اتارے۔ عزیزوں یہاں بیویاں بیٹھی ہوئی، خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے عزیزوں، اگر کسی ماں کا بیٹا مر جائے، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ مر جائے تو ماں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ماں کا کوئی بچہ کھو جائے تو ماں کو صبر نہیں آتا۔ زندگی بھر ماں یاد کرتی رہتی، ہر آہٹ پہ کہتی ہے شاید میرا بچہ آ رہا ہے، شاید میرا بیٹا آ رہا ہے۔ 2 بچے
جناب مسلم کے کربلا میں شہید ہو گئے. ایک بیٹی جس کا نام عاتقہ تھا وہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئی. لیکن 2 بچے واپس تیار، پتہ نہیں کہاں گئے بچے. مسلم کی زوجہ کو نہیں معلوم، بی بی رقیہ کو نہیں معلوم کہ بچے کہاں گئے. اب جب شام سے رہا ہو کے قافلہ مدینے میں آیا تو زوجہ مسلم ان دونوں بچوں کو یاد کرتی رہتی تھی، دیکھو میرے بچے آئیں گے ضرور، کسی نہ کسی دن میرے بچے ضرور آئیں گے، کسی نہ کسی دن میرے بچے ضرور آئیں گے. بیویاں رویا کرتی تھی، گریا کیا کرتی تھی، تسلی دیتی تھی، پھر اپنے گھر چلی جاتی تھی. زوجہ مسلم روتی رہتی تھی. ایک دن زوجہ حارث مدینے آئی، بچوں کے لباس اس کے پاس تھے، ابا کے دامن میں لپیٹے ہوئی تھی. محلہ بنی ہاشم سے گزرنا شروع کیا، کبھی اس گلی میں جاتی ہے، کبھی اس گلی میں جاتی ہے. اب جو ایک گھر کے سامنے سے گزری تو گھر کے اندر سے آواز آئی، دیکھو میں کہتی تھی نا کہ میرے بچے ضرور آئیں گے، میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے، میرے بچے آ گئے، دیکھو میرے بچے آ گئے، میرا محمد آ گیا، میرا ابراہیم آ گیا. زوجہ حارث کرتے لے کے اندر داخل ہوئی، دیکھا ایک بی بی گریا کر رہی ہیں، بی بی کے سامنے بچوں کے کرتے رکھ دیے، خون میں بھرے ہوئے کرتے دیکھے. واہ محمد عزیزوں گریا شروع ہوا. جیسے لاش کو چاروں طرف سے گھیر کے بیویاں گریا کرتی ہیں، ایسے کرتے کو گھیر کے بیویاں گریا کر رہی تھی. محلہ بنی ہاشم میں خبر پہنچ گئی کہ مسلم کے بچوں کی سنانی آ گئی، مسلم کے بچوں کے کرتے آ گئے. بیویاں جمع ہونے لگیں، ام رباب آ گئیں، ام فروہ آ گئیں، ام لیلہ آ گئیں، تمام بیویاں جمع ہو گئیں. مسلم کی زوجہ روتی رہی. ایک مرتبہ دیکھا کہ سامنے سے جناب ام رباب تشریف لا رہی ہے، علی اصغر کی ماں ام رباب. اب جو ام رباب کو آتے ہوئے دیکھا، زوجہ مسلم نے کرتوں کو اٹھایا، لے جا کے صندوق کے اندر رکھا. کسی نے کہا بی بی یہ کرتے کیوں چھپا دیے؟ تارے رباب کو دیکھ کے شرم آئی، میرے بچوں کے کرتے تو